جی ابھی آتے ہیں، چونکہ آپ صحافت سے آپ کا تعلق ہے، پہلا کوشچن میرا صحافت سے ہوگا۔ ابھی کچھ وقت پہلے، مدت پہلے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پوری عالمی دنیا کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ پاکستانی پریس برطانیہ کی پریس سے زیادہ آزاد ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسکاٹ لینڈ میں جو اخبار پبلش ہوتی ہے دی نیشن کے نام سے، تو اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسکاٹ لینڈ کی آزادی مانگتے ہیں، اور اسکاش قوم بھی آزادی مانگتی ہے، اور وہاں کے سرکار میں 10 سالوں سے وہ میجورٹی میں ہیں، حکومت کر رہے ہیں، مگر ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ وہاں کسی کی لاش گری ہو، وہاں اس طرح کی کوئی مسنگ پرسن ہوا ہو۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم کا یہ بیان اور صحافت کے حوالے سے، یا کیا یہ ایک جوک ہے، یا واقعی میں وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بالا تر ہیں یا ابتر ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جو پاکستانی وزیر اعظم کا جو یہ بیان ہے، یہ تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا بھونڈا مذاق ہے، کیونکہ جس وقت وہ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی اور اب تک پاکستان کے اندر پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں، جو کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، اس کے اوپر میرے جیسا آدمی تو نہ وہ انوائٹ کرنے کا متحمل ہو سکتے ہیں۔ اب جب انہوں نے بلانا ہوتا ہے، جب وہ بلاتے ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ وہ گالیاں دلوانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال عورت مارچ کے موقع پر جب آخری دفعہ مجھے بلایا گیا تو اس میں بھی ہوں، گالیاں ہی دلوائی گئیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارا وہاں پہ کوئی کام نہیں رہ گیا۔ اور جو بلکہ جو لوگ ریاست کے ساتھ مل کے چلنا بھی چاہتے ہیں صحافیوں میں، انہیں بھی اتنی مشکلات ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ تو پاکستان سے نکل کے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ان کی حسن نثار صاحب کا نام آپ کو معلوم ہوں، ہوگا، لاہور سے تعلق رکھنے والے کالم نگار ہیں، بہت ہی تجربے کار کالم نگار ہیں۔ انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ کوئی ازائلم لے رہے ہیں، یا معلوم نہیں امیگریشن کہیں پہ کسی اور ملک میں، کسی مغربی ملک میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن، اور میڈیا کے اندر تو آپ یہ ٹی وی چینلز اور اخبارات کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، جو سوشل میڈیا تک ہے اس کے اوپر بھی اس قدر قدغنے ہیں کہ جو پرائیویٹ سٹیزن، جو سٹیزن جرنلزم کے نام کے اوپر جو ٹویٹس کرتے ہیں یا فیس بک پر کو استعمال کرتے ہیں یا یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل لافبل ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ جو آزادی جو یا جسے سیپریٹزم کہا جائے یا اپنی آزادی کرنا، تو دیکھیں یہ جو ہے نا بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ آپ نیشنلزم کے نام پر یا ملک کی سالمیت کے نام پر لوگوں کی لاشیں گرانا شروع کر دیں۔ دنیا نے باقی دنیا نے تو سیکھ لیا ہے۔ اب آپ نے ناردرن آئرلینڈ کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا دنیا نے تجربہ حاصل نہیں کیا جس میں لاشیں گری ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ 2 سال یا 3 سال پہلے آئرلینڈ نے صلح صفائی کے ساتھ ان کے جو ہے وہ ریفرینڈم ہوا، اور لوگوں نے جو ہے جو بھی ڈیسائیڈ کیا اس کو ماننا پڑا ریاست کو، اور کیونکہ ریاست کو معلوم تھا کہ اگر وہ اس کو نہیں مانے گی تو اس کا شمار بھی انہی ریاستوں میں ہوگا جن ریاستوں میں بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے مہذب دنیا میں کوئی بھی چیکوسلواکیہ کا مثال ہے، وہاں کے لوگوں نے جو الگ رہنا جی چاہا۔ جی بالکل۔ اور اگر یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے برعکس کوئی چیز کو کسی چیز کو آپ دھکے شاہی کے ساتھ وہ کرنا چاہیں گے، دھوس کے ساتھ منوانا چاہیں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، ایک سینس آف آنر ہوتی ہے، وہ ڈگنیٹی ہوتی ہے ان کی، وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور لاشیں گریں گی۔ اور جو ریاست ہوتی ہے وہ چونکہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کے پاس بہت وسائل، تو وہ زیادہ لاشیں گراتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے کس قدر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور کھلی قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ اور مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بین الاقوامی جو فورمز ہیں وہ اس کے اوپر کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا تحفظ بھی کرتی ہیں، چاہے وہ اس قسم کی دھوس دھاندلی والی ریاست کی نہ ہو، جیسا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، پاکستانی ریاست نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں
وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے متفق ہوں. میرے جیسے بہت بے بہا لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتیں اور جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ایک ہیومین ریاست کے طور پر کام کرے. لیکن اور اگر جو امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہی تھی، اگر پاکستان کی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آزادی کا نعرہ لگانے والے ٹیررسٹ ہوتے ہیں، تو پھر تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے ٹیررسٹ ہوئے اس ڈیفینیشن کے حساب سے. تو پھر تو آپ سب لوگ جو اپنے آپ کو تحریک پاکستان کے روح رواں ہم جن لیڈروں کو مانتے ہیں وہ تو پھر تمام کے تمام ٹیررسٹ ہوئے. تو پھر آپ کو تمام کی تمام ریاستیں جو بنی ہیں ان کے اوپر، اور جو ایسے لڑکے بنی ہیں، سیاسی لڑائی کر کے بنی ہے جس میں پاکستان سر فہرست ہے، تو وہ سب کی سب تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پھر ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں. اگر آپ یہ بلوچوں کے یا کسی بھی جو ایتھنیسٹی ہے یا کسی بھی علاقے کے لوگوں کے اوپر یہ قدغن لگانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ آزادی کے ان میں سینٹیمنٹ ہوں گے، ایک جو بڑی وفاقی طاقت ہے اس کے خلاف، تو وہ ٹیررسٹ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری ڈیفینیشنز پہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو جی، یہ مطلب میرا پاکستانی ریاستی تعلقات اور بلوچستان کی سیاسی ہسٹری پہ میں آپ سے بعد میں جانکاری لوں گا، مگر پہلے میں یہ اس بات سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت جو لبرلزم ہوتے ہیں، جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جو سیکولر ہیں پاکستان میں دوسرے صوبوں میں، جو رائٹر ہیں، کالم نگار ہیں، یہ عموماً انسانی آزادی، جس طرح کہ آپ ابھی بول رہے تھے کہ بلوچستان کی اگر آزادی مانگیں تو میں بحیثیت تو میں ان کی مجھے ان کا حق تسلیم کرنا پڑے گا. مگر جب بھی بات بلوچستان کی محکومیت کی ہوتی ہے یا مقبوضیت کی ہوتی ہے تو یہ ان فیمنسٹوں کا یا کہ ان ہیومن رائٹس ورکروں کا رویہ ایک کرنل کا جیسا ہوتا ہے. وہ فلسفہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا کرنلوں جیسا رویہ ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نیشنلزم ہے نا وہ ایک ہماری گھٹی میں ڈالا جاتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی سے ہیں، پنجاب کے کسی علاقے سے ہیں، یا خیبر پختونخوا کے جو پنجاب کے قریب علاقے ہیں، ایبٹ آباد، اٹک سے قریب قریب. تو ان جگہوں پر جو نیشنلزم ہے اس کو بہت ہی ایک ریاست جو ہے وہ گھٹی میں کوٹ کوٹ کر ڈالتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے جو ایک آپ کا مذہب اور آپ کا جو قومیت پرستی ہوتی ہے، نیشنلزم جو ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو بلائنڈ کر دیتی ہیں بعض اوقات. تو یہاں پر بھی میں مثلا آپ کے ہاں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا جو یورپین ممالک ہیں، وہاں پر بھی جب میری ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف تھنک ٹینک سے، جو پاکستانی نہیں انہی کے مغربی تھنک ٹینکس، اور ان سے میں پروفیسر حضرات اور خواتین ان سے جب میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ حق تسلیم کریں گے، مطلب یہ ایک علمی بنیاد پہ، صرف میں حقوق کی بات نہیں کر رہی ہوں، علمی بنیاد پر ایکڈیمکلی یہ سوال بنتا ہے کہ اگر کسی ریاست میں، کوئی بھی ریاست ہو سکتی ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، اس میں اگر کوئی اپنی آزادی کا سوال اٹھانا چاہے تو بڑے بڑے پروفیسر صاحبان جو ہیں میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے یہاں پر یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، کہ جو ہے یہ حق تسلیم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پھر تو پوری دنیا میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ جو جمہوریت ہوتی ہے یا لبرلزم ہوتا ہے وہ کسی ایک اینٹی کے، کسی ایک بڑی اکائی کے نیچے ہی، اس کے نیچے ہی اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم تو یہ نہیں برداشت کریں گے کہ امریکہ میں اگر کوئی ریاست یہ کہنے لگے یا کہیں بھی کوئی اور ریاست کہنے لگے. تو پھر میں ان سے اگلا سوال یہ پوچھتی ہوں، پھر آپ لوگوں کا ہمارے بلوچوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ہمارے بلوچ ہیں وہ مختلف پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بلوچ پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ یہ آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ ان کا حق بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف پاکستان کے فیمنسٹ اور لبرلز کا ہی ڈیلیما نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں لبرلز کا ڈیلیما ہے کہ جو ریاستیں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیا ہے کہ، اور وہ حب الوطنی کا ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے فریم کیا گیا ہے کہ اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. اب میرے نزدیک حب الوطنی یہ ہے کہ میں ہر حالت میں سچ بولوں، اور میں اپنی ریاست کو ہمیشہ سچ بات جو مجھے سچ لگتی ہے، جس سے
ریاست کو بیشک اس وقت لگتا ہے کہ نقصان بھی پہنچ رہا ہو، میں ان کو سچ بتاؤں. اور مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت صحافی، بحیثیت تجزیہ کار، یہ میرا فرض ہے، اور اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میں میری حب الوطنی پہ شک ہونا چاہیے. تو لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو جس سچ کی بات کرتے ہیں اس سے تو پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو حب الوطنی نہیں ہے. تو یہ جو حب الوطنی کا ایک خاص تصور دماغوں میں بٹھایا گیا ہے، وہ آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ جب بھی ریاست کو، لوگوں کو نہیں، ریاست کو کوئی ٹھیس پہنچنے کی ذرا سا بھی خطرہ ہو تو وہاں پہ ہم سب کھڑے ہوئے، وہاں پہ ہم تمام حقوق اور وہ سب کچھ بھول کر ہم کہتے ہیں نہیں جی سب حقوق ملنے چاہیے مگر ایک ریاست کے اندر ہی ملنے چاہیے. جو مجھے امریکہ سے بھی یہی جواب ملا، بہت سے میں نے اکیڈمک سے، یقین کیجئے میں اس کے اوپر تھیسس کرنا چاہتی ہوں کہ اگر جمہوریت آپ کو تمام حقوق دیتی ہے تو جمہوریت، ڈیموکریسی آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیتی کہ آپ سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ آئینی طور پہ کر سکیں. تمام دنیا کے جو آئین ہیں وہ اس کو سیپریٹزم کا جھنڈا لگا کے ان کو بالکل ایک پریا کیوں بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت آپ نے سوال تو بہت عمدہ کیا ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگوں کے دماغوں میں اپنی محبت اس طرح سے ڈال دیتی ہیں کہ پھر آپ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو لوگوں کو، بے شک عوام کو، پبلک کو نقصان بھی پہنچ رہا ہو، وہ پھر بھی ریاست کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. کہ بلوچستان کا جو پالیٹکس ہے یا کہ بلوچستان کا جو رویہ ہے پاکستان کا جو بلوچستان کے ساتھ ہے، وہ ایک کالونی کی طرح بلوچستان کو ٹریٹ کرتے ہیں بنسبت دیگر صوبوں کے. ابھی کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ پنجاب، باتیں آپ ابھی بول رہے ہیں، کیا یہ امکانات موجود ہیں کہ پنجاب کے سوسائٹی کے لوگ یا پنجاب کی سوسائٹی یہ مان لیں کہ بلوچوں کی آزادی ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے؟ اس طرح کی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے پنجاب کی سوسائٹی سے؟ ام، میرا نہیں خیال کہ یہ تو بہت دور کی بات آپ نے کی. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اور میں صرف پنجاب نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ یقین کیجئے مجھے غدار کہنے والوں میں تو پشتون بھی شامل ہے، اس میں سرائکی بھی شامل ہے، اس میں سندھی بھی شامل ہے، اور یقین کیجئے اس میں بلوچ بھی شامل ہے. یقین کیجئے وہ بلوچ جو آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو میں اس کو ایتھنیسٹی کے ساتھ تو منسوب نہیں کروں گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمومی طور پر پنجاب کی بات زیادہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ایک تو پنجاب میں لوگ زیادہ ہیں اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ سارے پنجابی جو ہیں وہ شاید ایسے ہی ہوں گے. مگر میں آپ کو کچھ پنجابیوں کی مثال دینا چاہوں گی. ایک پنجابی تھے جن کا نام تھا حبیب جالب، ایک تھے جن کا نام تھا فیض احمد فیض، ایک تھے جن کا نام تھا اسد رحمان، ایک ہے جن کا نام ہے راشد رحمان، ایک ہے جن کا نام ہے آئیے رحمان، ایک تھی جن کا نام تھا آسمہ جہانگیر. میں بھی پنجابی ہوں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اینٹی بلوچ تھے. لیکن آپ کی بات بہت اہم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ابھی تک مجھے ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہی بات ہے کہ جس طریقے سے حب الوطنی کو توڑ مروڑ کے جس طرح سے لوگوں کی کھٹی میں ڈالا گیا ہے، اس کا ایک اپنا ہی مطلب ریاست نے دے دیا ہے، اور ریاستی اداروں نے خاص طور پہ. اس کی وجہ سے آپ یہ حق، کوئی یہ حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی کو بھی یہ نعرہ لگانے کا حق ہے سوائے کشمیر کو، سوائے کشمیریوں کو. تو وہاں پہ دلوں پہ مہر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. ہم نے ہمیشہ آپ سے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بولا ہے، لکھا ہے، اور آپ زیادہ تر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ مذہبی شدت پسندی کے آپ خلاف ہیں، میں نے دیکھا ہے، پڑھے ہیں. اگر ہم اس خطے میں تھوڑا سا نظر ڈالیں کہ مذہبی شدت پسندی کہاں سے آ رہی ہے، اگر پاکستان سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ اس سے پہلے یا دوسری جو ممالک ہیں، عرب ملک ہیں، کیا وہاں ایک مذہب دوسرے مذہبوں سے اس طرح لڑ رہے ہیں جہاں سے پاکستان میں ہے؟ کیا وہاں مذہبی شدت پسندی اسی طرح ہے، فرقہ واریت یا پاکستان میں ہے؟ اگر ہم اپنے بلوچستان کی ہسٹری کو تھوڑا سا نظر ڈالیں کہ 1839 میں جب انگریزوں نے خانہ قلات پہ حملہ، تو اس جنگ میں، اس دوران میں جو ہندو ایکتا دیوان بچہ مل کنسٹر تھا، وہ ہندو تھا اور بلوچ وطن کی خاطر لڑا، بلوچ وطن کی خاطر مرا، اور اس نے اپنی جان بلوچستان کے لیے دی. تو جب پاکستان بنا، پاکستان نے 6 مہینے میں
बलूचिस्तान पे कब्जा किया। जब उसके दांत भी नहीं निकले थे तो उसने काटना चबाना शुरू किया, बांग्लादेश से लेकर फिर बलोचों से लेकर पश्तूनों तक। मुख्तसरन यही है कि हमारे सबके सामने है कि आज पंजाबी भी सेफ नहीं है। तो क्या ये डेमोक्रेसी से मसला फ़ौज है, मसला रियासत या डेमोक्रेसी है, या रियासत ही बजाते खुद एक मसला है? नहीं, चंद रियासती इदारे एक बहुत बड़ा मसला है, जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान, आप तो कह रहे हैं ना बलूचिस्तान पे कब्जा, मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान पे कब्जा उनका, जैसा मैंने आपको सारे इलाकों की मिसाल देके कहा। और दूसरी बात ये कि जो मजहबी शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी है, ये तो देखिए, मुझे तो लगता है कि इसका आगाज तो डिबेटेबल बात है। मुझे तो लगता है कि ये पहले से इसका आगाज हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जब बना 19वीं सदी, 18वीं 19वीं सदी में खासतौर पे, वहां से इसका आगाज होना शुरू हो गया था। वो इंसिडेंट्स आपको हिंदुस्तान में नजर आते थे, जहां पर भी मुसलमानों की अक्सरियत होती थी वहां जो है ये मसाइल शुरू हो जाते थे, या अकलियत होती थी तो वहां से मसाइल। और उससे पहले 300-800 साल अगर आप देख लें तो आपको मजहब की बुनियाद के ऊपर यूं नफरतें नजर नहीं आएंगी। हाँ, एथनिक बुनियादों के ऊपर जरूर था। पंजाबी जो सिख थे, उनका पश्तूनों के साथ मसला चला आ रहा था अहमद शाह अब्दाली और सैयद अहमद के ज़माने से, और जो गुरु गोबिंद सिंह साहब के साथ जैसे जुल्म किए गए उस हवाले से। लेकिन उसके अलावा मजहबी हवालों से ऐसा ऐसा नहीं था। उसके बाद आप जब आगे आ जाएं, तो जब आप 20वीं सदी में दाखिल होते हैं तो आपको एकदम से उर्दू हिंदी तनाज़ा आ जाता है। उसमें उर्दू को आपने मुसलमान का वो दे दिया लेबल, और हिंदू को आपने हिंदू का दे दिया, ये जाने बगैर कि बहुत से उर्दू जबान के शोरा जो हैं वो तो हिंदू थे। और अभी तक बहुत से हिंदू जो हैं वो अभी तक बहुत ही खूबसूरत गजल उर्दू जबान की करते हैं, और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनको उर्दू आती नहीं है। मसलन मैं जब बलूचिस्तान में जाती हूँ, बहुत से बलोच ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती, तो आप उन्हें क्या मुसलमान समझना छोड़ देंगे? तो ये हुआ। और उसमें भी मैं समझती हूँ उस वक्त की रियासत जो है वो किसी ना किसी हद तक शामिल रही या कसूरवार जरूर रही। पाकिस्तान बन जाता है, उसके बाद हम देखते हैं फौरन पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 50 की दिहाई अभी शुरू होती है, तो एक कत्लो गारत गरी मुल्क में आम हो जाती है। बल्कि 47 के फौरन बाद आपने देखा होगा कि ढाका के अंदर और चिटागांव के अंदर किस तरह से हिंदुओं को घरों से निकाल निकाल के मारा गया। इसी तरह से 50 की दिहाई 51-52 में जो दंगल लगा, जो अहमदियों के खिलाफ कत्लो गारतगरी हुई, उसमें फिर जस्टिस मुनीर कमीशन रिपोर्ट बनी 53 में आई। फिर उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा। जो हमारे हिंदू लॉ मिनिस्टर थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने लियाकत अली खान की कैबिनेट से रिजाइन, उनका जो इस्तीफे का लेटर है वो बड़ा मशहूर है, आप उसको गूगल पर जरा सर्च करके पढ़िए। उसमें जो हालात बताए गए हैं वो आज लगता है बयाने ही वही हालात हैं। तो मतलब ये है कि जो आज हालात आपको नजर आ रहे हैं, जो आज का बच्चा समझता है कि अभी अभी कोई 10-12 साल पहले पैदा हुए, तो लगता है कि भाई ये तो 1948, 49, 50, 51, 52 में यही हालात थे। आप हिंदुओं के खिलाफ वही इंतहा पसंदी थी, अहमदियों के खिलाफ वही थी, शियास के खिलाफ वही। हाँ, हमने ये जरूर देखा, ये तो मेरी होश की बात है कि बलूचिस्तान में जब हम जाते थे तो जिक्री और नमाजी दोनों का होता था, और दोनों बहन भाइयों की तरह आपस में रहते थे। यानी वो नफरतें और वो चीजें नहीं थी। फिर हमने और हम हमेशा ये कहते थे, मुझे याद है कि जब से हमने एक्टिविज्म शुरू किया टीन एज से, तो हम ये कहते थे कि भाई आपने अगर बनना है तो बलोच सोसाइटी की तरह बने या सिंधी सोसाइटी की तरह बने, जो बहुत सेकुलर लोग हैं। देखिए हमारे यहाँ पश्तूनों में भी और पंजाबियों में भी बहुत ज्यादा रिलीजन को बहुत है, बल्कि पंजाबियों में कम, पश्तूनों में ज्यादा। पंजाब के जो रूरल एरियाज हैं वहां पे कोई रिलीजन का इस तरह खास नहीं था। हम देखते थे कि किसी को मालूम भी नहीं, हमें तो मालूम नहीं था कभी कि हम शिया हैं या सुन्नी हैं, हम क्या हैं। हम बस मतलब सब बहन भाई थे। तो जो सिंध और बलूचिस्तान के लोग थे, हम बहुत रश्क से देखते थे उन्हें कि बहन भाइयों की तरह सब रहते हैं, सुलह सफाई के साथ, कोई रिलीजन का तस्करा नहीं है, जिसका जो रिलीजन है उसका जाती मसला है। फिर इन्हीं दो सोसाइटीज को टारगेट किया गया। आप देखें कि जो ज़ियाउल हक का जमाना था उसमें तो ओवरऑल सोसाइटी को रिलीजियस बनाया गया, मगर फिर भी बलूचिस्तान की सोसाइटी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने उसको भी परे धकेल दिया। यानी
ضیاء الحق کے جو 10 سال تھے، تاریخ سیاہ دن تھا، سیاہ ڈیکیڈ تھا، اس کا پنجاب کے اوپر تو بہت اثر پڑا. پنجاب اس طریقے سے ریلیجیس ہوا کہ اس سے پھر دیر از نو ٹرننگ بیک. لیکن بلوچستان نے اس کو پش کیا، سندھ نے اس کو پش کیا. آپ کو سندھ میں اور بلوچستان میں اس پوری دہائی میں اس طرح کا مذہبیت آپ کو نظر نہیں آتی، نہ عصبیت نظر آتی ہے. مشرف کے زمانے میں جس وقت مشرف نے پوری طاقت کے ساتھ مذہبی یہ جو مدرسے ہیں ان کا جال بچھایا بلوچستان میں، سندھ میں، اور دیوبندی جو وہاں پر تھے، مطلب بہت کم تھے دیوبندی، ان دیوبندی اور اہل حدیث مدرسوں کا، اس سے پھر یہ ایک ایسی عصبیت اور ایسی جو ہے وہ انتہا پسندی نے وہاں پر جنم لیا کہ اب میں بلوچستان جاتی ہوں تو یقین مانیے کہ میں وہاں کی سوسائٹی کو پہچان نہیں پاتی. جو عام ہے وہ اپنے آپ کو عام آدمی بلوچ ہے، یا وہاں پہ آپ تو بلوچ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ کوئٹہ میں جب ہم خاص طور پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو معلوم نہیں پڑتا یہ بلوچ ہے، یہ پشتون ہے، پنجابی بھی ہے وہاں پر، وہاں پہ سرائکی بھی ہے، سندھی بھی ہے، اور ہر شخص 5-6 زبانیں جانتا ہے ضرور. تو مل جل کے رہنے کا وہ تھا. مگر اب کوئٹہ بھی پہچانا نہیں جاتا انفارچونیٹلی. وہ حال کر دیا اس خوبصورت علاقے کا صرف اپنی طاقت کو دوام دینے کے لیے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا مذہب کی بنیاد پہ، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ. پنجابی قتل ہو رہا ہے، بلوچ قتل ہو رہا ہے، بلوچوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑ رہے. یعنی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا، کہتے تھے جی ہم کہ جی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر آپ دیکھیں کریمہ بلوچ کی لاش ملی، اور کریمہ پہلی لاش نہیں ہے. یہ سلسلہ کتنے سالوں سے، 3-4 سالوں سے تو میں دیکھ رہی ہوں، نوٹس کر رہی ہوں. اس سے پہلے شاید ہمارے نوٹس میں نہ آیا کیونکہ بلوچستان سے خبریں نہیں آتی، مگر 3-4 سال سے تو میں ان ٹچ ہوں. مختلف جو ہیں پارٹیز، ان کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں کو گھروں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یعنی انتہا ہو گئی آپ کی. آپ لوگ اس قدر یعنی بے غیرتی کے اوپر تل گئے. تو پھر بلوچ کیوں نہ کہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پھر آپ بلوچوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ساری، یہ تو سب کے سامنے ہے کہ شدت پسندی کا جو بیج ہے یہ ریاست کی طرف سے اگایا جا رہا ہے اس جنریشن میں، بلکہ آنے والے جنریشنوں میں اس کو ٹرانسفر بھی کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی سیاسی ہسٹری اور بلوچستان کے جو رویے رشتے ہوتے ہیں اس پہ اگر ہم دیکھیں، یا کہ ہم کہیں کہ جو 1940 کا جو قرارداد تھا لاہور کے، اس کے حوالے سے، یا جو ایگریمنٹ تھا، جبری قبضہ تھا یا جو بھی تھا، بکو فیک تھا، جو بھی تھا، ہم مانتے ہیں کہ جناح کے ساتھ جو خانہ کلات کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ اور کمٹمنٹ کو لے کر، اور جو 1940 کے جو قرارداد ہیں وہ کہاں تک امپلیمنٹ ہوئے ہیں، ان کا کون سی شک منظور ہوا ہے کہ بلوچ یہ امید کرے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیے یہ تو آپ مجھے نہ ہی چھیڑیے، اب آپ میرے اوپر بالکل غداری کے مقدمات بنوا کے رہیں گے. دیکھیے جو 1940 کی قرارداد تھی اس میں تو کہیں پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل قرارداد ہی کچھ اور تھی. اس کو تو قرارداد پاکستان بھی انہوں نے بعد میں کہا، اس کا نام ہی قرارداد لاہور تھا، لاہور ڈیکلیریشن اس کو کہتے تھے. اور بائی دا وے وہ 23 مارچ کو مناتے ہیں، وہ 24 مارچ کو پاس ہوئی تھی، وہ 23 مارچ کو پاس بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے کہ وہ کیا حساب کتاب ہے. اور پھر خان آف قلات کے ساتھ آپ جو ذکر کر رہے ہیں، خان آف قلات کے لیے تو مقدمہ قائد اعظم محمد علی جناح خود لڑتے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہی سارے آرگومنٹ جو انہوں نے خود دیے تھے، اس کے بعد پھر انہیں انہی آرگومنٹس کو ملیا میٹ کر کے پھر انہوں نے خان آف قلات کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا. اور اس کے بعد بھی بلوچ لیڈرز جو ہیں 1947 کے بعد بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملتے رہے، اسی امید پر کہ شاید کوئی حالات میں بہتری آ جائے. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بار بار دھوکہ دیا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیکنڈ میں بلوچوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ فیصلہ ایک دم نہیں ہوا، 70-72 سال ہو گئے اس